اور اگر آپ اس کے ہاتھ کو نہیں پکڑ سکے اور دور سے جہاں کہیں سے اس نے وہ پتھر مار دیا تو پھر پتھر کا اور اس آدمی جو مارنے والا ہے اور جس کو مارا جا رہا ہے اس کا فاصلہ دیکھا جائے گا. فاصلہ کم ہے تو چوٹ اور آئے گی، فاصلہ زیادہ ہے تو چوٹ اور آئے گی. وہ اوپر کھڑا ہے، اس نے وہاں سے پتھر مارا تو اس کو جو تکلیف پہنچے گی وہ اور ہے. اور اگر وہ بالکل قریب ہے اور وہ مارنا چاہتا تھا لیکن ہیبت کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے پتھر ہی چھوٹ گیا، یہ اور ہے. اب مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ جو شخص، غور سے سنیے میری بات، جو مسلمان باوضو رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حلال کھاتا ہے، سچ بولتا ہے، با کردار رہتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو جادو کا اثر اس پر ہوتا ہی نہیں. اب آپ کو میری بات سمجھ میں آئی؟ اس میں وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی اور سمجھا بھی نہیں سکتے. پھر دیکھیے، ایک پہلوان ہے، وہ کھاڑے میں اترتا ہے تو وہ ایک پریکٹس کرتا ہے. اس پریکٹس کی وجہ سے اس کا جو جسم کا حصے ہیں، بازو ہیں، ٹانگیں مضبوط ہو جاتی ہیں. وہ عام آدمی جو ہے اس سے وہ زیادہ ذرا مضبوط ہو جاتا ہے. جب عام آدمی اس کو یہاں سے پکڑتا ہے تو وہ مضبوط ہوتا ہے. لیکن ہر آدمی تو اس طرح نہیں ہوتا. ہر آدمی تو اس طرح نہیں ہوتا. وہ ہے جو پریکٹس کرتا ہے. یہ جو آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے، پھر کبھی صحیح، کہ آپ ایک نقطہ لگائیے ایک دیوار پر اور اس پر پریکٹس کریں روزانہ کی یوں دیکھنے کی. اب آپ کا ٹائم بڑھتا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ آپ اس پر دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے لالی محسوس ہوگی. یہ ایک پریکٹس ہے کہ جو پیر صاحب جو دیکھتے ہیں، کہا جاتا ہے جی آنکھوں میں لالی آ رہی ہے یا خون اتر رہا ہے، وہ اس پریکٹس کا حصہ ہے. اس میں اس کا کوئی کمال نہیں. اور آپ کو تو شاید علم نہیں، اڑنے کی بھی پریکٹس ہے. یہ جو ہندو اڑتے ہیں کچھ فاصلے تک، اڑنے کی یہ بھی پریکٹس ہے. اور یہ بھی پریکٹس ہے کہ آدمی بیٹھا ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں سے اٹھاتا ہے اور وہ چھت تک چلا جاتا ہے. یہ پریکٹس ہے. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس طریقے سے یہ لوگ چکر چلاتے رہتے ہیں. یہ لو جی برکت کے لیے، وہ دوائی ہوتی ہے درد کی، اور وہ پھونک مار کر بہانہ بنا تو اسے آتا کچھ نہیں. کیونکہ جو میرا علم ہے اس کے مطابق جو اکثر پیر ہیں وہ 2 نمبر ہیں، اور اکثر یہ دربار ہیں، یہ وہ جتنے سجادہ نشین بنے پھرتے ہیں، ان کو تو آیت الکرسی اور جناب اعلیٰ دعائے قنوت بھی نہیں آتی. تو یہ بہت، یعنی میں 1 نمبر کی بات نہیں کر رہا، 1 نمبر تو اپنی جگہ صحیح ہے، 2 نمبر کی بات کر رہا. تو یہ چیزیں غور طلب ہے. اب کچھ عرصہ پہلے، میں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے دھڑلے سے کہتے تھے دعوت اسلامی والے مدینہ آ رہا ہے، اور پھر وہ جناب شور شروع ہو گئے. اور پھر پیر کہتے تھے جی آپ کو ہم جناب مدینے کی کھجوروں کی زیارت کراتے ہیں. کیا بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہیں. ایک نیٹ پہ ساری کائنات آ رہی ہے، تم پیروں کے چکر میں پڑے ہوئے، بٹن دباؤ. تمہیں اب اس وقت کیا ہو رہا ہے مدینہ میں، مکہ میں سب نظر آ رہا ہے. تو وہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات، جو محبت ہے ان کی مدینے سے، یہ بات کر کے وہ اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیسے بٹورنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ یہی تصور خود آنکھیں بند کر کے کر لیں اور آپ دل میں سوچیں کہ میں مدینہ طیبہ میں ہوں، یا دماغی طور پر سوچیں میں مدینہ طیبہ میں ہوں، تو آپ اپنے طور پر جتنا آپ کے پاس وسعت ہوگی وہ آپ ان کی سیر کر رہے ہوں گے. یہ دیکھیں جی تھوڑا سا زیادہ نہیں
اچھی طرح سوچ لیجئے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا، وہ غلط کہتے ہیں۔ جادو انہوں نے کیا، اثر نہیں ہوا۔ ذرا بات پر غور کرنا ہے۔ اور اگر ان کی یہ بات مان لی جائے جو میں نے شروع میں کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے صحابہ کرام سے، میں نے یہ بات کی ہے، پھر پوچھتے تھے کیا یہ میں نے بات تو نہیں کی، اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر تو سارے کا سارا اسلام مشکوک ہوتا ہے۔ وہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں یہ بات کی ہے، یہ پتہ نہیں کی۔ اس کی بنیاد ڈالی ہے رافضیت نے، خارجیت نے۔ اس کی مثال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آج بھی اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما آرام کر رہے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ لیکن کتنے چالاک ہیں یہ لوگ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات جہاں آپ اس وقت آرام فرما رہے ہیں، ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثرات تو 40 میل تک ہے جی، جہاں آپ مدفون ہیں 40 میل تک جو ہے ان کے اثرات ہیں، اور وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نانا ہیں، ان کے جو قریب ہے، دنیا میں بھی قریب تھے اب بھی ہیں، ان کے بارے میں انہیں کہتے ہوئے مانتے ہوئے موت آتی، آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، روضہ اقدس تو موجود ہے، پھر بھی نہیں مانتے۔ وہ یہودی النسل اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعون کرنا چاہتے تھے، کر نہیں سکے اور نہ کر سکتے ہیں، تو بہانہ صحابہ کرام کا بنایا۔ صحابہ کرام کے بہانے بھی تو اللہ کے نبی کی توہین کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یہ مشکوک بات کرنا کہ اللہ کے نبی، یہ جو محققین میرے نزدیک وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے یہ بات کچی باتیں لکھ دی ہیں۔ اگرچہ میں یہ بات جو کر رہا ہوں یہ بھی پیر صاحب کی کتاب ہے، مزے کی بات یہ ہے، کتاب نہیں تفسیر ہے، آخری پارے کی دوسرے حصہ، مولانا پیر محمد اکرم آوان صاحب، یہ ان کی لکھی ہوئی ہے۔ یعنی ایک پیر جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی، کہ جو جادو کا زور ہے وہ صدیوں بعد بھی، 1000 سال 1500 سال بعد بھی کسی ولی اللہ پر نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی کسی ولی پر حتمی طور پر جادو نہیں ہو سکتا، اللہ کے ولی پر جو واقعی نیک ہے۔ اور اگر یہ سارے جادو ہوتے تو قادیانی جو تھا پیر مہر علی شاہ صاحب پر کر دیتے۔ اگر یہ سارے ٹونے ٹکنے ان کے سارے درست ہیں پھر جھنگوی صاحب پر کر دیتے، اور ہم جو زندہ پھر رہے ہیں ہم تو کب کے مر چکے ہوتے۔ یہ جادو ٹکنے یہ وہ سارے زیادہ تر کام کس کا ہے پتہ ہے کبھی آپ کو؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، یا اور یہ رافضیوں کا کام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان مولویوں نے اور پیروں نے، جو جاہل لوگ ہیں، انہوں نے یہ دھندا اور کاروبار بنا کے جائیدادیں بنا لیے، اربوں روپے بنا لیے، سب غلط ہے۔ پڑھو علماء کو کیا لکھا ہے انہوں نے۔ ہاں جادو کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تمام انسانوں کا، خصوصاً مسلمانوں کا اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محافظ ہے۔ قرآن میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، آگے چل کے واللہ یعصمک من الناس، اللہ کے نبی گھبرائیے نہیں، جو سچ بات ہے آپ کہتے جائیں، ساری دنیا سے بچانے والا میں، حفاظت کرنے والا میں۔ یہ آگے چل کر کہتے ہیں جو جادو کرتا ہے، خیال رکھنا اس میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے جادو میں، اور اس کی اپنی کیفیات بھی ہوتی ہے، اور اگر وہ جادو آگے نہ ہو سکے تو وہ الٹا اس کے گلے پڑ جاتا ہے جادو۔ یہ بھی آپ کے علم میں اضافہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟
تو بعض اوقات بڑے زور سے آدمی کو چیز مارنے لگتا ہے کسی کو، تو وہ اس تک تو کیا پہنچنی ہے، وہ ہاتھ یا وہ ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس کو آ کے لگتی ہے، اپنے آپ کو بھی لگتی ہے۔ تو اگر وہ اگلا مضبوط ہو، مضبوط ہونے کی دلیل کیا بتائی، وہ باوضو رہتا ہو، حلال کھاتا ہو، سچ بولتا ہو، ابھی بتائی ہے میں نے، تو وہ مضبوطی ہے اس کی۔ اور اگر اس جادو کرنے والے نے جادو کیا اور نہ ہو سکا تو پھر جادو اس پر الٹا پڑتا ہے۔ انہوں نے بھی لکھا ہے اگر اگلے پر اثر نہیں کرتا تو واپس جادوگر پر پلٹ آتا ہے، پھر وہ پریشانیاں خود اسے بھگتنا پڑتی ہیں، جادوگر جسے کہتے ہیں۔ اس لیے جادوگر بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ اب یہ وہ خود لکھ رہے ہیں کہ میرے تجربے میں بھی ہے کہ اہل اللہ پر کسی نے جادو کرنے کی کوشش کی تو خود تباہ ہو۔ اللہ کے ولیوں پر جادو نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کا ولی خود بھی جادو نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، دوسرے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ آگے چل کر یہ لکھتے ہیں اگر ایک عام ولی اللہ پر 15ویں صدی کے انسان پر بھی اللہ کی حفاظت ایسی ہے، اگر وہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے تو جادو کرنے والا جادوگر خود ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ عام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی اعلیٰ ہے۔